أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومنهم اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں من یقول جو آ کے آپ سے کہتے ہیں ائذن لی مجھ کو تو اجازت دے ہی دے ولا تفتنی اور نہ مجھے فتنے میں ڈالیں الا فی الفتنۃ سقطوا خبردار فتنہ میں تو وہ پہلے سے ہی گرے ہوئے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور بے شک دوزخ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ البتہ وہ گھیرنے والی ہے کافروں کو ان تصبک حسنۃ اگر پہنچے آپ کو کوئی بھلائی خوشی تسؤہم تو انہیں بہت بری لگتی ہے وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ اور اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت پریشانی یقولو تو کہنے لگتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل تحقیق ہم نے تو اختیار کر لیا تھا امرنا اپنا معاملہ احتیاط کا من قبل پہلے ہی وَيَتَوَلَّوْا اور وہ آپ سے چلے جاتے ہیں وَهُمْ فَرِحُونَ خوش جاتے ہیں قل کہہ دیں لن یصیبنا ہرگز نہیں ہمیں پہنچتی کوئی بھی حالت الا ما کتب اللہ لنا مگر وہی جو لکھا ہو اللہ نے ہمارے لیے وہ مولانا وہ ہمارا کارساز ہے وعلی اللہ اور اللہ کی ذات پر ہی فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ غزوہ تبوک میں جو منافقین کا کردار رہا اس کا بیان ہے اور اسی کے ضمن میں انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ احکام شریعہ کے معاملے میں اگر ایک کلمہ گو شخص کا رویہ طرز عمل ایسا ہی ہو جیسے یہاں بیان ہو رہا ہے تو اس کو معیار سمجھے کہ اس کا ایمان خالص نہیں ہے ایمان کھوٹ والا ہے ایمان ناقص ہے اور منافقانہ اس کا یہ طرز عمل ہے تو قرآن کریم کے مضامین چونکہ کسی خاص زمانے کے لیے مختص نہیں خاص لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ ہر زمانے کے حالات کے موافق ہیں جس زمانے میں آپ اس کو شعور سے اور صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھیں گے تو یہی لگے گا کہ جیسے آج کے دور کے لیے اللہ نے اس کا نزول فرمایا تو ہاں کچھ جدت پسند مفکرین آج ایسے بھی ہیں کہ جن کی روشن خیالی وہ بہت تاریکی کی طرف جا رہی ہے جیسے ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب وغیرہ کا جو طبقہ ہے تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم
کہ مضامین کو ایسے ہی خام خواہ کھینچا تانی کر کے ہر ماحول کے لیے اس کو فٹ نہیں کر دینا چاہیے۔ اس کے بہت سارے احکامات اور آیات مخصوص حالات کے لیے ہی تھیں، بس اس زمانے کے ساتھ تھیں اور انہی زمانے کے لوگوں کے متعلق تھیں۔ وہ خام خواہ ان کی کھینچا تانی کر کے ہر دور کے لیے ان کو مستاق قرار دے دینا یہ تاریک نظری ہے۔ حقیقت میں تو تاریک نظری یہی ہے کہ قرآن آیات کو خاص ماحول کے لیے مخصوص کر دینا اور کچھ لوگوں کے لیے خاص کر دینا، یہ تو قرآن کو بہت محدود دائرے میں بند کر دینے والی بات ہے، جو کہ قطعی طور پر اللہ کی منشا اور اس کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اللہ نے تو اس کو حضور کا زندہ جاوید معجزہ بنایا ہے، جو قیامت تک کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ ہر زمانے، ہر معاشرے، سوسائٹی اور ہر دور کے لوگوں کو پوری رہنمائی دینے والا قرآن ہے۔ تو اس لیے اس وقت جو لوگوں کا، جو منافق لوگ تھے، جو کردار تھا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے کا، اس میں سے ایک کردار یہ بھی تھا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من، کچھ ایسے منافق بھی ہیں۔ اور وہ کون سے منافق ہیں؟ مثلا ان میں ایک شخص کا نام تفاسیر میں لکھا جد ابن قیس۔ یہ ایک منافق تھا، بڑا شاطر اور تھا بڑا مالدار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس کو بھی جہاد کی دعوت دی کہ تم بھی شریک ہو، اللہ نے تمہارے لیے حالات میں فراخی پیدا کی ہے، تمہیں کوئی تنگی نہیں سفر میں نہ جانے کے حوالے سے۔ تو کہنے لگا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں میں بڑا عاشق مزاج آدمی ہوں، میں عورتوں کا دل دادا ہوں اور ہر جائی ہوں کہ جس کو دیکھتا ہوں اس کا ہو کے رہ جاتا ہوں۔ اور میں نے سنا ہے کہ رومیوں کی بڑی خوبصورت عورتیں ہیں، گوریاں ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ بس میں جاؤں گا تو میں ان پہ فریفتہ ہو جاؤں گا، اور یہ خام خواہ کا میرے لیے ایک فتنہ بنے گا، اس لیے آپ کی مہربانی ہے مجھے اجازت دے دیں اور اس فتنے میں مجھے نہ ڈالیں۔ تو اس کو کوئی شرم حیا نہیں آئی کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایسی گفتگو کرتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے کہا من ایسے بھی ہے یقول، جو آ کے آپ سے کہتے ہیں اے ذلی، مجھ کو اجازت دے دیں نہ جانے کی سفر میں، ولا تفتنی، اور مجھے ان کی عورتوں کے بارے میں فتنے میں نہ ڈالیں۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، تو اللہ نے فرمایا یہ پہلے تھوڑے کوئی پاک لوگ ہیں، یہ تو پہلے سے فتنے میں گرے پڑے ہیں، پہلے اس طرح کے فتنوں میں مبتلا ہیں، تو انہیں شرم آنی چاہیے تھی آپ کے سامنے بیٹھ کے ایسی بات کہنے کی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور حقیقت یہ ہے کہ بے شک دوزخ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، البتہ گھیرنے والی ہے ایسے کافروں کو۔ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، یہ منافق ایسے لوگ ہیں کہ اگر پہنچے آپ کو حسنتن، کوئی اچھائی بھلائی، فتح ملے تمہیں کسی میدان میں، تمہیں خوشحالی ملے، تو سؤہم، ان کو بہت بری لگتی ہے، ان کو ناگوار لگتی ہے کہ مسلمانوں پہ خوشحالی کیوں آ گئی، مسلمانوں کو کامیابی کیوں ملی۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت، پریشانی، میدان میں شکست، تو یقولو، تو کہنے لگتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، تحقیق ہم نے تو اختیار کر لیا تھا امرنا، اپنے معاملے میں احتیاط کا پہلو، من قبل، پہلے سے ہی، یعنی ہم تو اسی لیے نہیں نکلے تھے ان کے ساتھ اس سفر میں، ہمیں پتہ تھا کیا ہونا ہے، اس لیے وہی کچھ ہوا جو ہم چاہ رہے تھے۔ تو اگر آپ کو خوشی ملے
تو ان کو برا لگتا ہے، اگر آپ کو پریشانی ملے، میدان میں آپ شکست کھا دیں تو پھر کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہماری بات ہوگی، ہم بڑے سمجھدار تھے، ہم نے تو پہلے اختیار کی لی۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، آپ سے یہ جھوٹھی اجازتیں لے کر جب آپ سے نکلتے ہیں، چلے جاتے ہیں تو فرحون، خوش جاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کس طرح اپنی باتوں میں ان کو گھیر لیا۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، فرمایا ہماری پریشانی تم کیوں کرتے ہو، ہمیں کیوں مشورے دیتے ہو کہ نہ جاؤ، وہ بہت جنگی ماہر لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں، ہمیں حالات سے کیوں ڈراتے ہو، ہمارے حالات تو اللہ بناتے ہیں۔ قل، انہیں کہہ دیں، لن یصیبنا، ہرگز نہیں پہنچتا ہمیں کوئی بھی حال، وہ خوشی کا ہو یا پریشانی کا ہو، فتح کا ہو یا شکست کا ہو، الا ما کتب اللہ لنا، مگر اسی کے مطابق جو اللہ نے لکھ دیا ہمارے حق میں۔ تو یہ حالات تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کبھی اچھے حالات بناتے ہیں اور کبھی انسان کی طبیعت کے خلاف حالات بناتے ہیں، اور مومن کا تو جو بھی حال ہو وہ خیر ہی والا ہوتا ہے۔ جیسے حدیث مبارک حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ راوی ہے، مسلم شریف میں، مسند احمد میں روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی بھی عجب شان ہے کہ اس کو اگر راحت ملے، خوشی ملے، صحت ملے، تندرستی ملے، فتح ملے اور یہ اس پر شکر ادا کرے تو بھی اس کے حق میں خیر ہے۔ اس کو خوشی کا ملنا اور اس پہ اس کا شکر کرنا، یہ اس کے حق میں خیر اور بھلائی ہے۔ اور اگر اس کو مصیبت پہنچے، اس کو غم آئے، اس پہ ناگواری کا حال آئے، شکست کی صورت اس پہ آئے اور یہ اس میں صبر کرے، تو یہ پریشانی کا حال اور اس پہ اس کا صبر کرنا، یہ بھی اس کے حق میں خیر ہوتا ہے۔ تو اس کا کوئی حال خیر سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ اس مومن کی شان ہے، اس لیے فرمایا ہمارے حال کی پریشانی تمہیں نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ پوری زندگی انسان کو اس پہ نظر رکھنا چاہیے، جب بھی انسان پہ کوئی حال آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ خوشی کا ہو شکر کرنا چاہیے، غمی کا ہو تو اس میں صبر کرنا چاہیے۔ وہ مولانا، وہی اللہ ہم سب کا کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ کی ذات پر ہر ایمان والے کو توکل کرنا چاہیے۔ جس حال میں بھی ہیں، غمی پریشانی کا ہے، بیماری دکھ کا حال ہے، تو فلیتوکل المؤمنون، ہر حال میں بس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے اللہ کی ذات پر۔